أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں مثال دے کر منافقین کی ایک قسم کی کیفیت بیان کی گئی تھی جو سرے سے دل میں ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے تاکہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں سے حقوق ان کو حاصل ہوں اور وہ معمول رہیں، لیکن دل سے وہ مومن ہوتے ہی نہیں تھے۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں منافقین کی ایک دوسری قسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور مثال دے کر ان کی کیفیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ جماعت تھی جو بظاہر اسلامی دلائل سے متاثر ہو کر ایمان کو اختیار کر لیتی تھی، لیکن مضبوط اور پختہ ایمان ان کے دل میں ہوتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے جب حالات سخت ہو جاتے یا اسلامی احکام ذرا ان پر بار گزرنے لگتے تو پھر وہ فوراً پینترا بدل دیتے تھے، اندر سے کنفیوژن میں تھے، نہ پوری طرح اطمینان نہ پوری طرح باہر نکلنے کے لیے تیار۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بالکل کنارے پر عبادت کرتے ہیں، ہلکی سی فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی خیر ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، فتوحات کا زمانہ ہوتا ہے، راحت کا زمانہ، امن کا دور ہوتا ہے تو مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه، لیکن جیسے مصیبت، آزمائش، فتنہ آتا ہے فوراً پیدرا بدل دیتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کے سلسلے میں گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اب ان کی جو کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر واضح طرح سے ان کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے او کصیب من السماء، صیب کہتے ہیں اس بادل کو جو زور بارش سے برستا ہے، سما کہتے ہیں آسمان کو بھی، اور سما اوپر کی چیز کو بھی کہتے ہیں، بادل کو بھی کہتے ہیں۔ ظلمات کہتے ہیں ظلمتن کی جمع تاریکی، رات کے معنی گرج گڑگڑو، برق کے معنی بجلی، اس کہتے ہیں او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والے تیز و تند بادل کی طرح، بارش کی طرح، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں تاریکیاں بھی ہیں، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اصبع کی جمع اصابع انگلیاں، اصابعهم کے معنی ان کی انگلیاں، اپنی انگلیاں، اذن ان کی جمع آذان، کان کو کہتے ہیں، آذان ان کے معنی اپنے کان، ان کے کان،
صاعقۃ کی جمع صواعق، کڑک، ایسی بجلی جو انتہائی کڑک کے ساتھ گرتی ہے اور جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے اور لوگ مر بھی جاتے ہیں، علاقے تباہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس بجلی کو عام طور پر جو کڑک کے ساتھ گرتی ہے، پھٹ جاتی ہے اور سخت ترین اس کے اندر آواز ہوتی ہے، اس کو صواعق کہتے ہیں. عام طور پر ایسی آواز زلزلے اور جھٹکے کی جس کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کو بھی صاعقہ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر علماء نے وہ کڑک مراد اس کڑک کو مراد لیا ہے جو بجلی پھٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ مر بھی جاتے ہیں، جل بھی جاتے ہیں. حذر الموت کے معنی موت کا خوف، موت کا ڈر. محیط کے معنی گھیرے ہوئے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. وہ کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ تعالیٰ تو کافروں کو چوطرفہ گھیرے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارهم. یکاد مانے قریب ہے، برق مانے بجلی، چمک. خطف یخطف کے معنی اچانک کسی چیز کو اچک لینا، کسی چیز کو اچانک پکڑ لینا، اچک لینا، کھینچ لینا. ابصار نگاہ. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بجلی اتنی تیز و تند ہوتی ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے گی. اتنی تیز چمک ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ بینائی اس سے چلی جائے گی، آنکھوں کی روشنی اس سے چلی جائے گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. اضاء کے معنی روشن ہونا، کلما کے معنی جب جب، مشوا کے معنی وہ سب چلتے ہیں. مشا یمشی کے معنی چلنا. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب جب بھی ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے تو اس روشنی میں وہ چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اظلم کے معنی تاریک ہونا، اندھیرا ہونا. قاموں کے معنی رک جاتے ہیں. جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو وہ رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اگر اللہ چاہے، لو شاء اللہ مانے لو مانے اگر، شاء اللہ مانے اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. ذہب بھی مانے لے جانا. اللہ ان کی کان، سمع کے مانے سننے کی صلاحیت، ابصار کے مانے دیکھنے کی صلاحیت. اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت، سننے کی صلاحیت، ان کی بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. کل شیء مانے ہر چیز، قدیر مانے ہر طرح سے قادر ہے. اب یہ مثال ہے، ایسی مثال جیسے تاریک رات ہے اور تہ بتہ بادل چھائے ہیں اور اس بادل سے تیز و تند بارش، گرج، چمک اور کڑک کے ساتھ ہو رہی ہے. اب کچھ لوگ راستے سے گزر رہے ہیں. جب کڑک ہو جاتی ہے تو موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں، اس امید میں کہ آواز نہیں آئے تو بچ پائیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو چوطرفہ گھیرے ہوئے ہیں، خالی انگلیاں کانوں میں ٹھونسنے سے کسی کی حفاظت ہوتی نہیں ہے. جسم تو ان کا بجلیوں کے منہ میں ہے، بارش کی گود میں ہے، وہ کیسے بچ پائیں گے. اور ایسا کبھی کبھی تو بجلیاں اتنی تیز و تند ہوتی ہے، اتنی تیز بجلی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی نگاہوں کی روشنی ہی چلی جائے. اس لیے کہ تیز روشنی رہتی ہے تو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. بہت زیادہ تیز روشنی اچانک جب آنکھ پر پڑتی ہے تو کبھی کبھی آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی تیز و تند آندھی ہوتی ہے ان کی بینائی چلی جائے. اور وہ ایسے ہیں کشمکش میں ہیں، تاریکی میں چل نہیں پاتے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے ہیں. جب بجلی چمکتی ہے، ذرا سی روشنی ہوتی ہے، قدم آگے بڑھاتے ہیں. اور جب بجلی چمکنا بند ہو جائے تو پھر
تاریکی چھا جاتی ہے تو رک جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو کڑک کی وجہ سے اور چمک کی وجہ سے ان کے آنکھ اور کان کی صلاحیت ہی ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے اور اس سے منافقوں کی نفسیات کو بیان کیا۔ ان منافقوں کی نفسیات کو جو ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ایمان پر کامل یقین نہیں ہوتا ہے، دل میں ایمان کی روشنی پوری طرح سے بیٹھتی نہیں ہے، ایمان پر ان کو بھرپور یقین نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ کشمکش میں رہتے ہیں۔ جہاں اسلام کی فتوحات ہوتی ہے، اطمینان کی زندگی ہوتی ہے، تو پھر وہ اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں ذرا سختی آتی ہے، احکام سخت ہوتے ہیں، تو پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں، نہ اس طرف پوری طرح نہ اس طرف پوری طرح، ہلکی چیزوں کو لیتے ہیں لیکن جہاں سخت احکام ہوتے ہیں اس سے فوراً پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہاں جو بارش ہوتی ہے، بارش سے مراد اسلام ہے، قرآن کی تعلیمات ہے، اس لیے کہ بارش سے زمین میں ہریالی آتی ہے، بارش سے درخت اگتے ہیں۔ ایسے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، اس سے دلوں کو روشنی ملتی ہے، دل زندہ ہوتے ہیں۔ اور جو ظلمات تاریکیاں ہیں، گرج ہے، اس سے کہا کہ اسلام پر جو حالات آئے، ابتدائی دور میں اسلام جب آیا تو بڑے سخت حالات تھے، چوطرفہ مخالفتیں تھیں، بڑا مشکل کام تھا اسلام پر جمے رہنا۔ جیسے تاریکی ہے اور جب بارش ہو رہی ہے، تاریکی ہے، اور پھر بجلیاں گرج رہی، چمک رہی ہے، گرج رہی ہو رہی ہے، تو اس میں چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایسی ابتدائی حالات جو تھے بڑے سخت تھے، چوطرفہ مخالفتیں ہو رہی تھی، اور ایسے ہی اسلام میں کچھ احکام تھے، کفر کے خلاف سخت احکام تھے، بعض وعدے تھے، جہنم کی دھمکیاں تھی بعض چیزوں پر، اور جہاد کے بڑے سخت احکام تھے۔ تو کہا کہ جو صواعد کڑک ہے، اس سے مراد علماء نے لیا ہے کہ جہاد وغیرہ کے سخت احکام۔ اب یہ سن کر وہ پریشان ہو جاتے تھے، اور جو چمکتی بجلیاں تھیں وہ اسلام کے دلائل تھے جو ان کے دل میں کبھی بیٹھ جاتے تھے۔ جب سمجھ میں آتا تب عمل کرتے، جب ذرا احکام سخت ہو جاتے، حالات ذرا سخت ہو جاتے، تو پھر فوراً بھاگنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور جو کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ علماء نے فرمایا کہ وہ دین حالات جب آتے ہیں، دین کے سخت احکام آتے ہیں، تو اس پر عمل کرنے کے بجائے اس سے بچنے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کر دیتے ہیں، اور اسلام کے احکام کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ جیسے شترمرغ کا سر جھکا دیتا ہے، پورا جسم تو سامنے ہے، کیسے چھپ جائے گا؟ تو ایسے ہی آدمی تو محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو کفار سے چوطرفہ گھیرے ہوئے کفار کو اللہ کی پکڑ سے وہ کیسے بچ پائیں گے؟ اپنے آپ کو ذرا سا اگر دور کر دیں، اسلامی دلائل کو سننے سے اگر اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں، تو کیا وہ محفوظ رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت تو چوطرفہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، وہ تو بچ نہیں پائیں گے۔ جیسے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے کوئی بجلی کی کڑک جب گر پڑتی ہے تو اس سے بچ تو نہیں پاتا ہے، تو ایسے ہی ان کی حالت ہے۔ جب ذرا اچھے حالات ہوتے ہیں، نارمل حالات ہوتے ہیں، تو وہ اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ذرا سخت حالات آتے ہیں فوراً رک جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم، اسلام کے دلائل اتنے روشن ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل و دماغ پر وہ چھا جاتے ہیں، لیکن پھر ان پر ان کی بدبختی غالب آ جاتی ہے، بزدلی کمزوری غالب آ جاتی ہے، تو پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا جیسے منافقوں کا پہلا گروپ تھا کہ جن کی ایمان لانے کی صلاحیت اللہ نے ان کی نافرمانی، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے چھین لی تھی، اگر اللہ چاہتے تو لذهب بسمعهم وابصارهم، ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے، قبولیت کی صلاحیت ختم کر دیتے، لیکن چونکہ ذرا سا ان کی لو کبھی کبھی جلتی ہے تو اللہ نے چھوڑ دیا تاکہ کبھی نہ کبھی وہ ایمان لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ تو ہر وقت ہر چیز پر قادر ہے،
اس کی پکڑ سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ چاہے تو ان کو ایمان کی صلاحیت دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو ان کی پکڑ کر سکتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے تو بچ نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں ان منافقوں کی کیفیات کو بیان کیا جو ظاہراً سخت اعمال کو دیکھ کر، سخت حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہیں، ورنہ اسلام کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت سے ان کو انکار نہیں، لیکن حالات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، اور یہ ان کی بیوقوفی ہے، جیسے ایک آدمی ہے اس کو حج کرنے کا ارادہ ہے، لیکن حج میں جانا ہے تو اتنی مشقت ہے، ویزا ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہاں حالات بڑے سخت ہیں، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، موسم گرم ہوتا ہے۔ اگر یہ سوچ کر وہ اگر حج کرنا چھوڑ دے تو یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ بظاہر سخت حالات ہیں لیکن آدمی حج کرے گا، اس کے اندرونی طور پر، روحانی طور پر کیا فوائد ہوں گے، آخرت میں کیا فوائد ہوں گے، یہ کرنے کے بعد اس کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اسلام ہے، بظاہر اسلام جیسے بارش ہوتی ہے تو ماحول سخت تھا، لیکن بارش کے پانی کے اندر یقیناً فوائد تھے۔ اگر کوئی ظاہراً بجلی کی کڑک وغیرہ کو دیکھ کر بارش سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دے، یہ اس کی اپنی ناکامی، ورنہ بارش کے اندر تو صلاحیت ہے۔ ایسے ہی اسلام کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اسلام تکلیفوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ اور آزمائش کے ساتھ، حالات کے ساتھ آتا ہے۔ اسلام کے احکام بظاہر سخت ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑی منفعتیں ہوتی ہیں، ایمان کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ذرا سا جم کر رہیں گے، استقامت کے ساتھ رہیں گے، حالات کا مقابلہ کریں گے تو آگے ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، مستقبل ہی مستقبل ہے۔ لیکن اگر ہم نے ذرا سی تکلیف کی وجہ سے، جیسے بارش کے زمانے میں بجلی کی کڑک سے بچنے کے لیے کانوں میں ٹھونس لیا تو ہم بچ نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہم اپنے آپ کو جہاد سے بچانے کے لیے یا دشمنوں کی تکلیفات کے مقابلے سے عاجز آ کر اپنے آپ کو ہم اسلام ہی سے پیچھے ہٹا دیں، اسلام ہی سے دور ہونے کی کوشش کریں تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی طاقت اس وقت بھی ہے اور اللہ کی طاقت ماننے بھی ہے، نہ ماننے میں بھی ہے۔ ہر وقت آدمی اللہ کی پکڑ کے اندر، اللہ کی طاقت کے گھیراؤں میں رہتا ہے، وہ بچ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے اس مثال کے ذریعے سے ان منافقوں کی کیفیت کو بیان کر کے اللہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ جیسے بھی حالات ہو، اسلام کی طاقت پر، قرآن کی طاقت پر ہمارا بھروسہ رہنا چاہیے اور ہر چیز کو سہ کر مستقبل میں، آخرت میں جو فوائد آنے والے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا